صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری سورہ کہف کا اختتام ہو جائے گا، کل سے اگلی سورت کا آغاز ہوگا۔ 15واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیات، جس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج سنیں گے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركبا في سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ قال لہو، اس سے کہا، قال کہا، لہو اس سے، موسیٰ نے، حل اتبعک کیا میں پیروی کروں تمہاری، الا ان تعلمنی اس شرط پر کہ تم سکھا دو مجھے، مما علمت رشدا اس میں سے جو تمہیں سکھائی گئی نیک بات، جو نیک بات تمہیں سکھائی گئی وہ درست بات، وہ نیک بات مجھے سکھا دو۔ قال انک کہا بے شک تم، لن تستطیع ہرگز طاقت نہ رکھو گے، معی صبرا میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ ٹھیک ہے میں بات تو سکھا دوں گا، خضر علیہ السلام نے کہا، لیکن آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھو گے۔ وکیف تصبروا اور کس طرح تم صبر کرو گے، علی ما لم تحط اس بات پر جو تم نے احاطہ نہیں کیا، بہی خبرا اس کا علم سے۔ قال ستجدنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان قریب تم پاؤ گے مجھے، انشاء اللہ صابرا اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا ہی پاؤ گے، ولا اعصی لک امرا میں تمہارے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اس نے کہا تو اگر، فإن اتبعتنی تو اگر تمہیں پیروی کرنی ہے میری، فلا تسألنی پھر سوال نہیں کرنا، میرے ساتھ چل رہے ہو میں جو بھی کروں پوچھنا نہیں ابھی کہ یہ میں نے کیوں کیا، عن شیء کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدثا میں خود کر دوں، لک منہ ذکرا میں خود اس کا ذکر کر دوں تو ٹھیک ہے، آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا کہ یہ میں نے کیوں کیا۔ فانطلقا پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے، رکبا سوار ہوئے، فی السفینہ کشتی میں، خرقہا تو اس بندے نے چیر دیا اسے، کشتی کو چیر دیا، ایک پھٹا نکال دیا۔ قال اخرقتنی موسیٰ نے کہا کیا تم نے چیرا ہے اسے، لتغرقا تاکہ تم غرق کر دو، آلہا اس کشتی والوں کو، لقد جئت شیئا امرا ضرور بے شک تم نے بہت برا کام کیا۔ اب انہوں نے منع کیا تو آپ نے سوال نہیں کیا، جیسے انہوں نے پہلے ہی کام کیا، کشتی کا پھٹا نکال دیا، اسے چیر دیا، عیبدار کر دیا، فوراً انہوں نے سوال کیا یہ آپ نے کیا کیا تاکہ ڈوب جائیں سارے۔ قال
اس نے کہا الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع، کہ بے شک ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ چلنے کی، معی صبرن، میرے ساتھ چل کے صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اب بار بار سوال کرو گے یہ کیوں کیا؟ قال، موسیٰ نے کہا لا تؤاخذنی، تم میرا مواخذہ نہ کرو، بما نسیتو، اس پر جو میں بھول گیا، بس یہ غلطی سے ہو گیا، اب نہیں پوچھوں گا. ولا ترہقنی من امری، اور مجھے نہ ڈالو میرے کام کی طرف سے اسرا، مشکل میں، مجھے مشکل میں نہ ڈالو میرے کام کی طرف سے. فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا لقیا غلامن، جب انہیں ایک لڑکا ملا، غلامن ایک لڑکا ملا، فقتلہ، اس بندے نے قتل کر دیا اسے. قال، موسیٰ نے کہا اقتلتا، کیا آپ نے اسے قتل کر دیا؟ نفسا زکیہ، ایک پاکیزہ جان کو، ایک بچے کو، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا. بغیر نفس، کسی جان کے بغیر، کسی بدلے کے بغیر، کسی وجہ کے ایک بچے کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، ضرور بے شک تم نے بڑا برا کام کیا. شیئا نکرا، ناپسندیدہ کام کیا، ایک بچے کو قتل کر دیا. تو اس طرح کا سلسلہ یہاں ان کا ایک سفر جو رہا دلچسپ، یہ اس کا واقعہ ان تمام آیات میں نا وہ سارا واقعہ ذکر ہے. ترجمہ کنز العرفان. اس سے موسیٰ نے کہا کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست باتیں سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں تو آپ نے انہیں سلام کیا. انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہم وہی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ ساری درست باتیں سکھا دیں جو آپ کے علم میں. حل اتبعک علی ان تعلمانی، اس آیت سے حاصل ہونے والی چند اہم باتیں. آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو. اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پہلے ہی سے اتنا کچھ علم رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی علم کی طلب ہے. تو علم کی طلب میں رہنا چاہیے. یہ نہ سوچے کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، بہت بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا علم رکھنے والا بن جائے، پھر بھی علم کی تلاش میں رہے. جہاں سے علم ملے علم حاصل کرے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے سر سے، اپنے سے جو زیادہ علم رکھنے والا ہو، خواہ وہ استاد ہو یا کوئی اور ہو، جس سے بھی کچھ سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے، کسی طرح کا بھی علم، دینی علم ہے، دنیاوی علم ہے، تو اس کے سامنے اسے عاجزی کرنی پڑے گی، اس کا ادب کرنا پڑے گا، تب علم سیکھ پائے گا. حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ اگلی آیت میں، قال انک لن تستطیع معی صبرا، جواب دیا میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور آپ صبر نہیں کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں ہے، جن باتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے نا، آپ حیران ہو کہ صبر ہی نہیں کر سکیں گے. خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ ہرگز ٹھہر نہ سکیں گے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام دیکھنا پڑیں گے، اور انبیاء کرام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ ممنوع کام دیکھے اور صبر کر سکے. کہ بظاہر غلط کام ہو رہا ہے، بچہ قتل ہو رہا ہے، نبی چپ رہے جب یہ معصوم بچے کو قتل کر دیا بلا وجہ. یس ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت کشتی ہے، اب کشتی بھی کسی کی ہے، اس میں سے پھٹا نکال دینا، اس کشتی کا نقصان کر دینا، ایک تو سارے ڈوب جائیں اور دوسرا اس مالک کا نقصان کر دیں جس کی کشتی ہے. اب یہاں بھی بظاہر تو غلط کام ہی ہو رہا ہے، لیکن زیادہ علم رکھنے والے سب جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال کوئی ایسا کام اور نبی خاموش رہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک ہمارے سکھانے کے لیے سارے واقعے میں بہت ساری باتیں. خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ بولیں گے، سوال کریں گے، وَكَيْفَ نَصْبِرُ، پھر آپ کس طرح صبر کریں گے جب ایسی باتیں دیکھیں گے. خضر علیہ السلام نے اس ترک صبر کا عذر بھی خود بتا دیا کہ آپ کیوں صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جس سے آپ کا علم نہیں ہے اور ظاہر میں وہ چیزیں ممنوع ہیں. بظاہر قتل کرنا منع ہے، لیکن میں قتل کروں گا تو آپ صبر نہیں ہو سکے گا.
بظاہر کسی کا نقصان کر دینا منع ہے کہ دیوار چڑھی دیوار گرا دی، اب دیوار بھی وہ 2 یتیموں کی تھی، تو یہ آپ نے کیا کیا، تو صبر نہیں ہو سکے گا، یہ بھی ان کو علم تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ باطن کا علم اور مکاشفے کا علم تھا، اور یہ اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، موسیٰ نے کہا اگر اللہ نے چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ کہا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتا دوں۔ قال، کہا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ میرے کسی عمل کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جو آپ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو، جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کروں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مرید کے آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے استاد یا اپنے پیر کے کسی فعل پہ اعتراض نہ کرے۔ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی حکمت ہے، یہ جو بھی کر رہے ہیں نا، بے شک بظاہر غلط کام نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے استاد یا میرے پیر صاحب یہ تو کوئی غلط کام بظاہر لگ رہا ہے، لیکن اس پہ بھی زبان نہ کھولیں، اعتراض والی زبان نہ کھولیں کہ یہ کیوں کیا جی، اور منتظر رہے کہ یہ خود کوئی بتا دیں حکمت کہ یہ آپ نے کام کیا، مطلب غلط کام کیا، ہماری نظر میں ہمیں گناہ لگ رہا ہے، گناہ والا کام کیا، تو بولے نہ۔ کیونکہ اور بھی بہت سارے علماء نے مثالیں دی ہیں اس طرح کی، یہاں تک بھی اگر دیکھ لے اپنے پیر کو یا استاد کو تو وہاں بھی بولے کچھ نہیں، اب اس کی ڈیٹیل ہے کافی انشاءاللہ پھر کبھی۔ فانطلقا حتی اذا رکبا، پھر وہ دونوں چلے، کشتی میں سوار ہوئے، اس نے کشتی کو چیرا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس کشتی کو چیرا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بہت برا کیا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز ٹھہر نہ سکیں گے؟ یہ خضر علیہ السلام نے کہا۔ موسیٰ نے کہا میری بھول ہوئی ہے، میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ جب ان کے پاس سے کشتی گزری تو کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضے کے سوار کر لیا۔ پہچان گئے کہ اللہ کے نبی ہیں، کرایہ نہیں لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو خضر علیہ السلام نے کلاڑی سے اس کا تختہ توڑ دیا، ایک تختہ نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، فرمایا کیا تم نے اس کشتی کو اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والے غرق ہو جائیں؟ بہت برا کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نہیں کہتا تھا آپ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عذر خواہی فرمائی کہ وہ آپ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا تھا، میرا مواخذہ نہ کرے۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ یعنی کشتی سے جب وہ اترے، چلے، ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے، وہاں انہیں ایک لڑکا ملا، بہت خوبصورت تھا اور بالغ بھی نہیں ہوا تھا، بے گناہ بچہ، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ لڑکا جوان تھا اور راہزنی کیا کرتا تھا، مختلف روایتیں ہیں۔ خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، آپ نے فرمایا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک جان، پاکیزہ جان جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اسے قتل کر دیا؟ تم نے بے شک بہت برا کام کیا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، یہاں تک اس سورت کا اختتام ہو جاتا ہے سورہ کہف کا۔ آگے یہ واقعہ چلتا جاتا ہے، پھر کیا ہوا، پھر کوئی دیوار آگے گرا دی، پھر یہ کام کیا، پھر یہ کام کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوتی رہی بھئی یہ کر کیا رہے ہیں؟ پہلے کشتی میں بیٹھے، اس کا پٹھا توڑ دیا، حالانکہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ بھلائی کی تھی، کشتی والوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا۔ اب کوئی بندہ بھلا کرے، بندہ گاڑی میں ہم سے کرایہ نہ لے، بندہ جاتے جاتے اس کا شیشہ توڑ جائے،
5-10 ہزار کا اس کا نقصان کر جائے، فرنٹ سکرین توڑ دے، اگلے کرایہ نہیں لے، الٹا احسان کیا، مفت میں لے گیا۔ اس کے بعد پھر وہ بے گناہ بچے کو، معصوم بچے کو، وہ جو بالغ نہیں ہوتا، معصوم تو نہیں کہہ سکتے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، فرشتے معصوم ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہیں، بچے معصوم نہیں ہوتے، تو اس بچے کو، بے گناہ بچے کو قتل کر دیا، پھر آگے دیوار گرا دی، پھر کچھ اور ایسے کام ہوئے، انشاءاللہ وہ اگلے واقعے میں سنتے رہیں گے۔ تو اینڈ پہ انہوں نے ساری حکمتیں بتائیں کہ میں نے کشتی کا پٹا کیوں توڑا تھا، اس کی یہ وجہ تھی، بچے کو میں نے کیوں قتل کیا تھا، اس کی یہ وجہ تھی، اس بچے کی بھلائی کے لیے تھا، پٹا بھی توڑا تھا تو وہ بھی کسی وجہ سے توڑا تھا، کسی یتیم بچے کی، یتیموں کی وہ کشتی تھی، غریبوں کی تھی، اور آگے بادشاہ کے لوگ اس کشتی چھیننے لگے تھے ان سے، اگر کشتی عیب والی نہ ہوتی تو کشتی چھین لیتے، میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ ان کا روزی روزگار کا سلسلہ اسی پہ چلتا ہے۔ تو یہ آگے اس کا پورا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر سنیں گے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، کوئی بظاہر بری چیز دیکھ کے ہمیں برا نہیں سوچنے لگ جانا چاہیے کہ نہیں یہ غلطی ہے، بری چیز سے بھی کوئی اچھے پہلو نکال لینا چاہیے، اچھا گمان کر لینا چاہیے، اور خاص کر اپنے پیر صاحب یا استاد صاحب جس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں اس کے بارے میں تو بالکل بھی زبان نہیں کھولنی چاہیے، اور انتظار کرنا چاہیے کہ یہ کوئی حکمت بتا دیں گے کہ یہ آپ جو غلط کام یہ کیا ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں،